بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ آج کا خطبہ گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ گھر کا چین و سکون اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس گھر میں چین و سکون کا ماحول بن جاتا ہے، آدمی کو اس گھر میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، اور جس گھر میں چین و سکون کا ماحول نہ ہو، اس میں آدمی کو ہر وقت پریشانی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے گھر میں چین و سکون کا ماحول بنانا چاہیے اور گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال کو، گھر والوں کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ اس آیت میں اہل سے مراد انسان کے بیوی، بچے، گھر میں رہنے والے، اس کے بھائی بہن، اس کی بستی والے، اس کے وطن والے، غرض کے درجہ بدرجہ وہ تمام لوگ شامل ہیں جن سے اس شخص کی نسبی، شہری اور وطنی نسبت ہو۔ ترتیب کے لحاظ سے ماں باپ، شوہر بیوی، اولاد، گھر کے دوسرے افراد اور پھر دوسرے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اس تعلیم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے گھر میں دینداری کا ماحول پیدا ہوگا اور یہ ماحول ذریعہ بن جائے گا جہنم کی آگ سے حفاظت کا۔ نمبر 2، سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یاد رکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہر شخص پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ مثلا بیوی پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تو پھر گھر میں خود ہی سکون و اطمینان اور آرام و راحت کا ماحول بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنانے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، گھر میں بڑا چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹا بڑوں کا ادب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے
جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اس روایت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کریں، کیونکہ جس گھر میں بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں تو اس گھر میں چین و سکون کا ماحول کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا گھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ نمبر 4، اگر کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً صلح صفائی کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑ دے۔ دونوں آپس میں ملتے ہیں مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ جب ایک جگہ کئی لوگ رہتے ہوں تو کبھی کبھی آپس میں کچھ نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، مگر جب بھی ایسا ہو جائے تو فوراً آپس میں صلح و صفائی کر لینی چاہیے۔ نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے پر جمے رہنا گھر کے سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں مصالحت کے ساتھ رہنے والا بنائے، آمین۔ نمبر 5، اپنے ماتحت لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے غلام پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے مسکین پر خیرات کر دیا، اور 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اس کی روزی روک کر بیٹھ جائے جس کی روزی اس کے ذمے ہے۔ آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اس کی روزی روک کر بیٹھ جائے جس کی روزی اس کے ذمے ہے۔ ان دونوں روایتوں سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صدقات و خیرات کے جتنے مصرف ہیں ان میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اسے حدیث میں افضل صدقہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 2، گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے، اس سے گھر والوں کا دل خوش ہوتا ہے اور سب لوگ سکون سے زندگی گزارتے ہیں، اور اسلام نے اس کی ہدایت بھی دی ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ بات بات پر غصہ ہونا اور ڈرانا دھمکانا اسلامی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور اس سے گھر والوں میں بھی بغاوت اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ گھر میں سکون کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں اور سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ اپنے اخلاق کو جانچنے کا اصل معیار گھر ہی ہے۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ماتحتوں کی ضروریات پوری کرنے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، اپنے کاروبار، آفس یا کسی بھی ضرورت سے باہر جانا ہو تو واپس آنے پر سب سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے اور بھلائی ہی میں سے ہے کہ تو اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو اس سے مسکراتے ہوئے ملے اور سب کو سلام کرے۔ گھر پہنچنے پر سب کو سلام کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور اس طرح گھر میں داخل ہونے سے ساری بدگمانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی مسکراہٹ سے سب کا دل خوش بھی ہو جائے گا۔ نمبر 8، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد اپنی ہر ایک بیوی کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات فرماتے۔ آج کل اس مصروفیت والے دور میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں اور دیر رات واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زندگی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ شام کو گھر جلدی لوٹے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور ان کی دلداری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 9، اللہ کے نزدیک علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائیں گے۔ اس روایت میں طالب علم اور طالب علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ علم دین کے بغیر کوئی مسلمان صحیح طریقے پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے اسلام نے ہر آدمی کو علم دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 10، علم دین حاصل کرنے کی جگہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر علم دین سکھانے کا انتظام ہے۔ ان میں سب سے اہم اور مؤثر جگہ مکاتب و مدارس ہیں، جہاں دینی ماحول میں امت کے ہر فرد کو علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے علم دین سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو دینی علوم حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارے دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں قرآن سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ گھر میں چین و سکون کا ماحول بنانے کے لیے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں اور ہر فرد کو دین پر چلنے کی تاکید کریں۔ دوسری ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری نصیحت حدیث سے یہ کی گئی کہ گھر کا بڑا چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹا بڑوں کا ادب کرے۔ چوتھی بات حدیث سے یہ بتائی گئی کہ اگر کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔
5واں درس روایت سے یہ دیا گیا کہ ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کی جائز ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 6ٹھی ہدایت حدیث کی روشنی میں یہ دی گئی کہ گھر میں اگر کسی سے کوئی غلطی یا زیادتی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ 7ویں نصیحت روایت کی روشنی میں یہ کی گئی کہ اپنے آفس یا کاروبار وغیرہ سے جب گھر واپس آئے تو سب سے ہنستے مسکراتے چہرے سے ملیں۔ 8واں سبق حدیث کی روشنی میں یہ دیا گیا کہ 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور گزاریں جس میں سب کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع ملے۔ 9واں پیغام روایت کی روشنی میں یہ ملا کہ ان سب باتوں کی جانکاری علم دین حاصل کرنے سے ہوگی، اسی لیے شریعت نے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ علم دین حاصل کرنے کی جگہیں مکاتب و مدارس ہیں جہاں کچھ وقت فارغ کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے خطبے میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔